مان الحمدللہ جتنا قوی اور جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس قدر منع کرنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی. گناہ چل کر سامنے آئے گا اور منہ پھیر دیں گے کہ نہیں میرے رب نے منع کیا, میرے رب نے منع کیا. اور جو اللہ پاک کے خوف سے گناہ سے بچے گا, اللہ پاک کے خوف سے گناہ اور گناہ بدکاری اور گناہ اور برائی سے بچے گا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا, تو سورہ رحمان میں ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں, دو جنتوں کی بشارت ہے انشاءاللہ عز و جل ملے گی جو رب کا خوف رکھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ سے ڈرو, صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو. اب اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سنائی, اس حدیث میں آپ نے اپنی غربت کا بھی اظہار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو اس میں سارے حل تھے. انہوں نے اس عمل کو کیا جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا فرمایا تھا. نتیجہ نکلا بیٹا بھی گھر آیا, بکریاں یا اونٹ بھی گھر آیا اور ان کو مالدار بھی کر دیا. مالدار بھی ہو گئے, پریشانی بھی دور ہو گئی, غم بھی دور ہو گئے. کیوں؟ آقا کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا, نبی پاک کی بتائی بات پر عمل کیا. حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات روایت یاد آ رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب قرب کی التجا کی کہ جنت میں مجھے بھی آپ کی ازواج میں مجھے بھی قرب چاہیے, میں بھی وہیں آپ کے ان ازواج میں رہنا چاہتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عمل ارشاد فرمائے ان میں سے ایک عمل ایسا تھا کہ آج کا کھانا کل کے لیے نہیں بچا کے رکھنا. جو عمل ارشاد فرمائے تو ایک عمل یہ بھی تھا